حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص حکمت، زہد و تقوی عطا فرمایا۔ ان کی زندگی کا مقصد لوگوں کو سچائی کی دعوت دینا اور اللہ کی راہ پر گامزن رہنے کی تلقین کرنا تھا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں خاص عزت اور احترام سے کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد اور ہم اثر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ حق بات کہنے میں بہت نڈر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ایک انتہائی دردناک اور المناک تاریخی حقیقت ہے، جس کا ذکر بائبل اور یہودی روایات میں بھی ملتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی شہادت ایک ظالم بادشاہ کی دنیاوی ہوس پرستی کی وجہ سے ہوئی۔ اسلامی روایات کے مطابق ان کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا جس کا نام ہیروڈ بتایا جاتا ہے۔ ہیروڈ اینٹیپاس رومی سلطنت کے تحت یہودیہ، گلیل اور پیریا کا حکمران تھا۔ وہ ہیروڈ اعظم کا بیٹا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا ظالم بادشاہ تھا۔ ہیروڈ اینٹیپاس نے نباتیہ کے بادشاہ حارس کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ شادی سیاسی وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ ہیروڈ اینٹیپاس اپنے روم کے سفر کے دوران ہیرودیاس سے ملا جو کہ ہیروڈ اعظم کی پوتی تھی، یعنی اس کی بھتیجی، اور ہیروڈ اینٹیپاس کے سوتیلے بھائی ہیروڈ فلیپ کی بیوی تھی۔ ہیروڈ اینٹیپاس اور ہیرودیاس کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ شادیوں کو ختم کر کے آپس میں شادی کریں گے۔ ہیرودیاس نے اپنے خامند ہیروڈ فلیپ کو چھوڑ دیا اور ہیروڈ اینٹیپاس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ شادی یہودی مذہبی قوانین اور اخلاقی اصولوں کے خلاف تھی، کیونکہ ہیرودیاس ہیروڈ اینٹیپاس کے سوتیلے بھائی کی بیوی بھی تھی اور اس کے باپ ہیروڈ اعظم کی پوتی بھی تھی، یعنی اس کی بھتیجی بھی تھی، اور یہ رشتہ یہودی مذہب میں ناجائز اور مذہبی قوانین کے خلاف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک سچے نبی تھے۔ وہ معاشرے سے برائیوں کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے ہیروڈ اینٹیپاس اور ہیرودیاس کی شادی کو حرام قرار دیا تو یہ بات ہیرودیاس کو سخت ناپسند آئی۔ ہیرودیاس نے ہیروڈ اینٹیپاس پر دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ ابتدا میں ہیروڈ اینٹیپاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان کی مقبولیت سے خوفزدہ تھا، لیکن ہیرودیاس نے سازش کی اور روایات کے مطابق ہیرودیاس کی بیٹی سلمیٰ نے ایک شاہی دعوت میں رقص کیا، جس سے متاثر ہو کر ہیروڈ اینٹیپاس نے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا۔ ہیرودیاس نے اپنی بیٹی کو اکسایا کہ حضرت یحییٰ کا سر مانگے۔ آخر ہیروڈ اینٹیپاس دباؤ میں آ گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ شہادت سے قبل انہیں قید میں رکھا گیا تھا۔ بائبل اور یہودی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تشتری یعنی ایک بڑی پلیٹ میں رکھ کر ہیرودیاس کو تحفتاً پیش کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا اور ہیروڈ اینٹیپاس کی حکومت تباہ و برباد ہو گئی۔ عیسائی اور یہودی روایات کے مطابق اس قوم پر خون کی بارش ہوئی، مگر قرآن و حدیث میں خون کی بارش کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، حق کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا اور ظلم ہمیشہ تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے۔